رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلما جاءتهم پس جب آ چکے ان کے پاس رسولهم بالبینات ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر فرحوا بما عندهم من العلم تو وہ اترانے لگے اس چیز پر جو ان کے پاس تھا علم میں سے وحاق بهم اور گھیر لیا انہیں ما کانوا به یستہزئون اس چیز نے جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے فلما رأوا بأسنا پس جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو قالوا کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو اکیلا ہے وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ اور ہم نے انکار کر دیا ان تمام کا جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ پس نہ دیا ان کو نفع ان کے ایمان نے لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو سنت اللہ التی یہی اللہ کا دستور رہا قد خلت فی عبادی ان لوگوں میں جو اس کے بندوں میں سے گزر چکے وخسر ہنالک الکافرون اور گھاٹے میں پڑ گئے اس وقت انکار کرنے والے اس رکوع کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت پر قدرت کے چند دلائل بیان فرمائے درود پاک پڑھیں اللہم اس رکوع کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت پر اپنی قدرت کے چند دلائل بیان فرمائے جن میں بطور خاص جانوروں کی تخلیق کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے مختلف جانوروں کو پیدا کیا جن میں سے بعض تمہاری سواری کے کام آتے ہیں اور بعض کا تم گوشت کھاتے ہو اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے تمہارے لیے ان میں منافع رکھے ہوئے ہیں پھر اللہ پاک نے مشرکین مکہ پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا لوگ یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ یہ اپنے سے پہلوں کا انجام دیکھ لیتے کہ جو ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے قوت اور آثار کے چھوڑنے میں بھی ان سے بڑھ کر تھے لیکن ان کے کوئی بھی کام ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں نفع مند ثابت نہیں ہوئے اب آج کی آیات میں بھی اللہ پاک نے سابقہ کفار سابقہ امتوں کا اللہ نے حال بیان فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ پس جب آ چکے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں معجزات لے کر
سب کا جتنی بھی قومیں جو ہلاک ہوئی، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم صالح، اللہ فرما رہے ہیں ان کے پاس جب ان کے پیغمبر یعنی اللہ نے جن نبیوں کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، وہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے احکام اور معجزات لے کر آ گئے تو انہوں نے نبیوں کی بات سننے کی بجائے، حق کو تسلیم کرنے کی بجائے، فرحوا بما عندهم من العلم، وہ اترانے لگے اس چیز پر جو ان کے پاس علم تھا۔ اب ان کے پاس کس بات کا علم تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان قوموں کے پاس علم معاش تھا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، ہنر تھے ان کے پاس، جینا کیسے ہے، کمانا کیسے ہے، روزگار کیسے حاصل کرنا ہے، یہ وہ جانتے تھے۔ لیکن حضرت لکھتے ہیں فرمایا ان کے پاس علم معاد نہیں تھا، اور اللہ اپنے نبیوں کو جو علم دے کر دنیا میں بھیجتے ہیں اور نبیوں کا جو سلسلہ چلتے ہوئے آج بھی جو علم دین کہلاتا ہے، یاد رکھیے یہ علم معاش نہیں، علم معاد ہے۔ معاد کہتے ہیں آخرت کو، ایسا علم کہ جس کے مطابق ایسی زندگی گزاری جائے جس سے آخرت سنور جائے، یہ ہے علم اصل، اسی کو علم دین بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی وہ قومیں جو اپنے آپ کو جو ہے عالم سمجھا کرتی تھی اور معاذ اللہ ان کے پاس جو اللہ کے نبی آتے وہ سمجھتے تھے کہ ہم جتنے پڑھے ہوئے ہیں، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، اب اس کے بعد میں اور آپ آج کی اپنی سوچ کو دیکھیں گے تو آج ہم میں اور ان قوموں میں کتنی مواصلت ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی اگر کوئی دنیاوی عصری علوم جنہیں ہم کہتے ہیں ان کا پڑھا لکھا ہو تو کہا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف مدرسے کا پڑھا ہوا وہ پڑھا لکھا نہیں، جس کے پاس عصری علوم ڈگریاں بھی ہیں، پی ایچ ڈی ہے، انجینئر ہے، تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس بڑی تعلیم ہے۔ حالانکہ یہ ان سابقہ قوموں کا خیال تھا کہ علم معاش رکھنے والے کو علم شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کم تر علم ہے، اس سے بس یہی بتلایا جاتا ہے قبر میں عذاب سے بچ جائیں گے، حشر میں بچ جائیں گے، بس دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے اصل علم یہی علم ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اب چونکہ میرے سامنے آپ سب کے سب عصری اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں، شاید ایک آدھ جو ہے وہ دینی اداروں سے پڑھا ہوا ہے، باقی سب کا تعلق عصری اداروں سے ہے۔ آج ہمارے عصری اداروں کے باہر لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کیا اس حدیث مبارکہ کا یہی مطلب تھا میتھمیٹکس پڑھنا مسلمانوں پر فرض ہے؟ کیا اس کا یہی مطلب تھا سائنس پڑھنا، یہ ڈگریاں لینا یہ مسلمانوں پر فرض ہے؟ معذرت کے ساتھ اللہ کا قرآن جس علم کہہ رہے وہ یہ علم نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جس علم کے بارے میں وہ یہ علم نہیں، عصری علوم کا انکار نہیں، وہ میری آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی ان کی خود صحابہ کو یونانی عبرانی زبانیں سیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، آپ علیہ السلام جائیں، اس لیے کہ دنیا میں ان قوموں کے ساتھ معاملات کرنے میں، ان کو دین کی دعوت دینے میں ہمیں ان زبانوں کی ضرورت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا عصری علوم حاصل کرنا منع نہیں، لیکن عصری علوم اصل علم نہیں ہے۔ اصل علم کیا ہے جی؟ اللہ کا قرآن اور حضور علیہ السلام کے فرمان کو سیکھنا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کو سیکھنا، حدیث کو سیکھنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ لیکن ہم نے اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ آپ تقریباً 98% میرا اور آپ کے گھر سے نکلنے والا مسلمان بچہ وہ میتھمیٹکس پڑھ کے جو ہے سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر جو علم سیکھنا فرض تھا وہ میں نے پورا کر لیا، مجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ طلب علم فرض ہے، تو طلب علم سے مراد قرآن کو سیکھنا فرض ہے، حضور علیہ السلام کے ارشادات کو سیکھنا فرض ہے، اس کی طرف ہم جانے کو تیار نہیں۔ تو بہرحال یہ ضمن میں بات آ گئی، عرض کر دی، یہ خیال ان سابقہ قوموں کا تھا، قوم عاد قوم سمود کا، وہ اترانے لگے اس پر جو ان کے پاس علم تھا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ان کے وہ ہنر،
ان کی وہ ڈگریاں ان کے کوئی کام نہیں آئی. وَحَاقَ بِهِمْ گھیر لیا انہیں ما اسی چیز نے کانوا بِهِ جس کو بنیاد بنا کر وہ یستہزئون انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے. وہ سمجھتے تھے ہم تو جو ہے ترقی یافتہ لوگ ہیں، آپ کون سے جو ہے فرسودہ خیالات کو لے کر ہمارے پاس آ گئے ہیں. لیکن اللہ فرما رہے نبی اور نبی کے ماننے والے کامیاب ہوئے، وہ ترقی یافتہ اپنی اسی ترقی کی وجہ سے پھر ہمیشہ کے لیے برباد ہوئے. آگے اللہ نے وہی منظر کشی فرمائی ہے کہ جب ان پر عذاب آیا تو کیفیت کیا بنی. فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا بس جب دیکھا ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو، چونکہ اکثر قوموں پر جو عذاب آیا اس کی پیشگی اللہ پاک نے نشانیاں انہیں دکھا دی. کالے بادلوں کا نمودار ہو جانا، بالکل سیاہی کا چھا جانا، کہیں پر جو ہے طوفان کی صورت میں، جیسے قوم نوح پر اللہ نے طوفان کا عذاب لایا. تو جب قوموں پر عذاب آنے لگتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتے، قالوا تو اس وقت کہتے آمنا باللہ وحدہ، اب کوئی اور نہیں، اب صرف ایک اللہ پر ایمان لائے. فرعون نے بھی کہا تھا نا پہلے دعوت آنا ربکم الاعلی، لیکن جب موجوں نے لپیٹ لیا اس وقت کہنے لگا آمنت بھی بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس ذات پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر. لیکن اللہ پاک نے اس وقت فرمایا اب ایمان لا رہے وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو تم جو ہے نافرمانی کیا کرتے تھے. تو بہرحال فرمایا جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لائے اللہ پر جو اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ اور ہم نے انکار کیا ان سب کا جنہیں ہم اللہ کا شریک بناتے ہیں. اب کوئی بھی نہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو. لیکن اللہ فرما رہے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ عذاب دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع مند ثابت نہیں ہوا. یہی وجہ ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے ابو علیہ السلام نے فرمایا اللہ توبہ کو قبول فرماتے ہیں اس وقت تک جب تک غرغرہ کی کیفیت طاری نہ ہو. موت کے حالات طاری ہو جائیں پھر لاکھ کلمہ پڑھ لے توبہ کر لے پھر توبہ قبول. تو ایسے ہی اللہ کی جانب سے عذاب کا آ جانا یہ بھی جو ہے غرغرے کی کیفیت کی مانند ہے. ان حالات کے اندر بھی یاد رکھیے توبہ قبول نہیں، اس لیے انتظار نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. حالانکہ حضور علیہ السلام سے کوئی گناہ صادر ہوتا تھا نہیں، انبیاء تو معصوم ہیں، پاک ہیں. اور اللہ کے محبوب کی شان تو یہ اللہ پاک نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر فرما دیا. میرے محبوب بالفرض والمحال کوئی خطا ہو بھی جاتی میں نے آپ کو پہلے ہی معاف فرما دیا. لیکن اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ میری آپ کی تعلیم کے لیے. آج دن پورے صبح سے لے کر ابھی تک ہم میں سے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا چونکہ میں خود کوتا ہوں، لیکن کم از کم یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں ہم نے آج صبح سے لے کر ابھی تک کتنی مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگی ہے. یہ جملہ میری آپ کی زبان سے کتنی بار نکلا ہے. ہم تو اپنے آپ کو معاف کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حالات اتنے برے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے توبہ کی عادت بنائیں. اور ضروری نہیں کہ گناہ ہو تو توبہ ہی کرنی ہے. توبہ کے لیے گناہ کا ہونا شرط، ورنہ آپ علیہ السلام کیوں توبہ فرماتے ہیں؟ تو گناہ کا ہونا شرط نہیں ہے، توبہ آپ کرتے جائیں. میری آپ کی توبہ کرنا یہ میرے اور آپ کے رب کو پسند ہے. اللہ اسی پر جو ہے اپنا کرم فرما دیں گے. تو بارک فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ پس نہ دیا ان کو فائدہ ان کے ایمان نے لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو. سنت اللہ التي اور فرمایا یہی اللہ کی سنت ہے قد خلت فی عبادی ان لوگوں میں جو گزر چکے اللہ کے بندوں میں سے اس سے پہلے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ اور جب عذاب آ گیا اس وقت فرمایا کافر ناکام ہی ٹھہرے ہیں، کوئی کامیاب نہیں ہوا. اللہ اپنے عذاب کی ہر شکل سے ہماری حفاظت فرمائے. ایمان والے توبہ اصلاح والی اللہ زندگی نصیب کرے.